نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہو جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ہے تو کارساز میرا پاک ذات غریب نواز اللہ آپ ہے تو کارساز میرا پاک ذات غریب نواز اللہ واحد لا شریک بے مثل مالک خالق خلق دبا جنباز اللہ اگلی گل پیر نیک عالم شاہ صاحب کی زبانی پیر نیک عالم شاہ صاحب کی گل قدر فرما دیں تیرے در تے سیس نوان والا ہوندہ جگ دے وچ ممتاز اللہ پیر نیک عالم شاہ صاحب فرما دیں جڑا حضور دے در تے آ کے اپنا سب کچھ قربان کر جاوے قیامت تک ہوندہ نام ہو جاتا قیامت تک اسی دی گل ہوندی انہوں ساری دنیا تو زیادہ عروج مل جاندا ساری دنیا تو زیادہ انہوں ترقی مل جاندی ساری دنیا دا محبوب بن جاندا تیرے در تے سیس نوان والا ہوندا جگ دے وچ ممتاز اللہ نظر فضل احسان دے نال میں کی عالم شادہ عجز نیاز حضرات ذی وقار سامعین محترم سٹیج پر
بہت ہی کثیر تعداد میں علماء کرام اور پیران عظام اور بہت بہت بڑے لوگ سٹیج پر جلوہ گر ہیں، اور تحریک لبیک یا رسول اللہ، تحریک لبیک پاکستان کے پی پی کے ذمہ دار، ضلع کے ذمہ دار، ڈویژن کے ذمہ دار موجود ہیں، اور آپ حضور کے غلام سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور نیچے بھی کئی علماء بیٹھے ہیں، کئی پیران عظام بیٹھے ہیں۔ تو بات اتنی سی ہے کہ آپ کا اور میرا اور ہم سب کا تعارف بابا جی دو لفظی کر کر گئے ہیں، کیا کہ ہم کتے پاک رسول اللہ ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم کون ہیں؟ کوئی تو شرم محسوس ہو رہی نہ جلے اتنے کتا بھی قبول ہو جاوے تو اور چاہیے کیڑی گل ہے۔ ہم کون ہیں بھائی؟ کی کر دیں ہم کون ہیں؟ کتے پاک رسول اللہ دے کی کر دیں اب بھونکے شور مچاوے، کیوں؟ ناموس رسالت گلشن اندر کوئی سور نہ پھیرا۔ میں نے آپ کو حضور کے غلاموں صرف حضور کی محبت کی بات کرنی ہے، اور میں نے آپ سے رسول اللہ کے عشق کی بات کرنی ہے، اور حضور کی غلامی کی بات کرنی ہے، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنی، بس اتنی سی بات کرنی ہے کہ کیا بات علامہ اقبال کلندر لاہوری نو جان دے ہو، اور مصور پاکستان نو جان دے ہو؟ علامہ اقبال کلندر لاہوری مصور پاکستان حضور کی عاشق صادق علامہ اقبال کو میں پوچھا، میں کہ اقبال تو دس اتنے مولوی پیروں کا جھگڑا ختم ہو جاوے، لوگ کہتے ہیں یہ مولویوں نے مسئلے بنائے، اقبال تو دس اے پورا خیمہ تے پوری کائنات اللہ نے کنے نال بڑھائی؟ اقبال کہنا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن طاہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، اور یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، اور بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، اور خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے۔ اقبال کہنا سارا کچھ رسول اللہ دے صدقے نال بنیا تے حضور دے صدقے نال چلنا ہے، تے میں کہ اقبال تو حضور دی شان تے بیان کر کے آؤں گا، سانو گھٹی میں اقبال ملیا تے میں اقبال دی گل کرنی، جن اقبال نال پیڑ ہوگئے انہوں پاکستان چھڑنا بہت سی۔ اقبال دے نظریات نہ جن کو پیڑ ہوئے جن اختلاف ہوئے انہیں پاکستان چھڑنا بہت سی، کیونکہ اقبال سے مصور پاکستان ہے، انہیں تصور پیش کیتا کہ میں کہ اقبال تو دس حضور دی شان بیان کی بھی کرنی، اتنے مولویاں بہ کے 8 سال پڑھ کے تو مولویاں حضور دی انچی ٹیپ لائی کہ حضور یہ جانتے ہیں تو یہ نہیں جانتے، میں کہ اقبال تو دس اس قوم نو حضور دی شان ہے کیڑی، حضور دی عظمت ہے کی، حضور دی رفتہ، حضور دی عظمتہ، حضور دی شانہ ہے کیڑیاں؟ انہاں مولویاں جناب 14 سال پڑھ کے تے انہاں بخاری پڑھ کے تے انہاں جناب ابو داؤد پڑھ کے تے انہاں حضور دی امت نو گمراہ کیتا تے انہاں ممبر تے بیٹھ کے حضور دی شانہ وچ کیا مولویاں ہن بیان کیتا۔ اقبال تو دس ہے، تو تے کلندر لاہوری ہے، تو تے پوری دنیا پھر کے آیا، تو تے جناب یورپ تے لندن دی یونیورسٹی وچ پڑھ کے بھی آیا، اقبال تو دس حضور دی شان ہے کی؟ اقبال کہنا میرے کول پوچھتا تینوں میں بھی دستا حضور دی شان ہے کی؟ میں کہ اقبال بول، اقبال کہنا لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں ہوا، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فرو، ذرہ ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب، اور اگے اقبال نے قلم توڑ دیتا، اقبال کہنا تیری نگاہ ناز سے، تیری نگاہ ناز سے نہیں تو انہوں سمجھ ہی نہیں ہے اقبال نے کل کتے کی تھی۔ اقبال نے کہا حضور نے ایک نکاح پائی تو کوئی صدیق اکبر بڑھے، کوئی فاروق اعظم بڑھے، کوئی عثمان غنی بڑھے، کوئی حیدر کرار بڑھے، کوئی بلال حبشی بڑھے، کوئی عبیدہ بن جراح بڑھے، کوئی جناب سالم بڑھے، کوئی خالد بن ولید بڑھے۔ اے جناب حضور دے صحابہ دی یہ شان ہے، ایک نکاح پائی حضور نے، ایک نکاح پائی، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے۔ اتھے جناب لوگوں نے جناب جنہوں منہ دھون دا پتہ نہیں، میں اپنی مرضی نال گل کردہ ہونا، سمجھ آ رہی کہ انہوں کو پیڑ ہوئے تو ساڑھے گھر دا جلسہ پشا کڑ کے چلا جاؤ۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔
اے ساڑھے گھر دی گالے مسئلہ کوئی نہیں جڑا ایک ہی ہوئے حضور نے دعا مانگی فرمایا یا اللہ لکھا مندہ نہیں حضور نے دعا نہیں مانگی حضور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مانگی فرمایا یا اللہ عمر دے دے اسلام دا کم ہو اب بندے زیادہ نہ ہو بندہ ایک ہی ہوئے جڑا جنہوں ساڑھی گل کے سمجھ آ گیا جنہوں کو پیڑ ہوئے لکھ باری پیڑ ہوئے جیسے کوئی جنسی دا مخبر بیٹھا ہوئے تے عمران صاحب نو پیر صاحب نو اے مفتی صاحب نو تنگ نہیں کرنے تے میں تے کلے جانا ہے اور میں نو راستے جا کے گل کر لوے اے مسئلہ ہی کوئی نہیں رسول اللہ اے نعرے واسطے میں گل کوئی نہیں کی چلے کیڑی گل ہوئی آج تو اسی حضور تک کھانے ہیں تے پھر کلہ جھوٹیاں مار دے ہیں کہ جب یہ کہتے جو ہیں پیر میرے علی شاہ صاحب نے کیا فرمایا فرمایا جڑا حضور دی ختم نبوت کم کرتا نا پھر بندہ بیکھے کہ سامنے ڈالا آ رہا ہے وہ جی پرانی سیاسی جماعت کھڑی ہے وہ جی نون نکلے بڑے طاقتور ہیں تے میں ہوں ڈرا تے میں کسی ڈیپیو کو ڈرا تے پھر میں کوڑ مارتا کہ میں نے حضور نال محبت ہے جلیا سرسون پیر میرے علی شاہ صاحب نے کی فرمایا فرمایا جڑا بندہ حضور دی ختم نبوت کم کر دو انہوں پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں مالکہ دا ہاتھ دی کنڈ ہوتے ہو جانے تو پھر آلہ حضرت بولے آلہ حضرت فرماندن کیا دبے علی جانے آلہ فرماندن کیا دبے اے دنیا دارانو کی پتا کہ حضور دی غلامی ہے کیڑی شے حضور دی محبت ہے کیڑی شے انہاں پیرانو کی پتا اور جڑے پیر لبیک دے نال لکھلوندے انہاں پیرانو چاہیدا امام حسین دا نام لینا بھی چھڑ دیں میں گل کر کے جا رہا میری ویڈیو بن رہی ہے ایک کیڑی گل ہے نہ لینا حسین دا تے پھر یزیدہ نال ہاتھ بھی ملانا حسین ابن علی کربلا آئے کیوں اے تاریخ تبری وچ امام حسین نے خود خطبہ بیان کیتا مقام بدعت ہے چلے تسا انہاں پیراں دی گل کر دیو یہ مولوی کون ہوتے ہیں یہ پیر کون ہوتے ہیں یہ عوام کون ہوتی ہے یہ سیاستدان کون ہوتے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کون ہوتی ہے یہ ادارے کیا ہوتے ہیں کسی کی کیا اوقات ہے ہمارا امام ہمیں یہ سبق دے کر گیا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جان یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ سمجھ آ رہی میری گل بابا جی فرمانے نا ساڑی گل اور سن سکتا جی اپنے ماں دا پورا دودھ پیتا ہوتا ہے ڈلا بندہ ساڑی گل سنی سکتا وہ کہے گا مولوی آیا پتہ نہیں کی کرنے لگا کچھ بھی نہیں کرنے لگا میں آپ کو دلیر کر کے جاؤں گا کہ جینے چج کا جینے جو جنازہ اٹھے تو لوگ کہن محمد عربی دا غلام جا رہا چج کا جینا ہے جناب پل پلا کر کے تو بہت دل طرح نہیں جینا بہت آنی حضرت خالد بن ولید دا پیغام سیف من سیوف اللہ دا پیغام خالد بن ولید نے جاننے جانا دنیا تو حضور دے غلامہ نے پیغام دیتا فرمایا لوگوں کو ڈرنا کوئی نہیں لوگوں کی طاقت کو ڈرنا کوئی نہیں یارا ایتے گل کرنی بڑی سوکھی نا ایتے دونوں سارے آگے آج 18 ذی الحجہ 19 شروع ہوگی مغرب تو بعد اسلامی میڑا شروع ہو جاندہ اے ہون جناب محرم آنا تے خطیبہ نے آ جانا تھوڑے کو 50,000 لینا تو روانا کہ کربلا میں یہ ہوا کربلا میں یہ ہوا اس خطیب کو پوچھتے ہیں حضرت کربلا بھی تو یا تسا کدو کربلا جانا ہے تسا کدو امام حسین ذرا گردن کٹانی دسو دے صحیح ہر یزید نہ کھلوندے ہو نون لیگ آوے تاوی سبحان اللہ عمران آوے تاوی سبحان اللہ پیپل پارٹی آوے تاوی سبحان اللہ جی ماشاءاللہ انہوں تو بٹا کوئی عاشق رسول ہے کوئی نہیں کہ میں کہا شیخ یہ تو بتاؤ جب دل سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ تو پھر دل سے ان یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا کہتے ہو کہ ہم اسوہ شبیر پہ قائم پیروں کے لیے بات دربار میں کیوں جاتے ہو سر کیوں نہیں جاتا آنی مولانا گلہ کرنی ہے امام حسین نہیں ہے امام حسین نے تو آئے نا مقام میں پیدا دے آپ نے خود خطبہ دیتا فرمایا حسین کربلا آئے کیوں یا حسین ابن علی اول تو سب جناب 10 محرم کے سبیلہ اللہ کے فارغ مولوی 50,000 اللہ کے فارغ پیر جناب حج جبہ کے فارغ میں نے دسو کے صحیح 60 جنی بھی امام حسین کربلا پورا کنبہ لے کے آئے یزید اتنے کہنا تھی نا کہ حسین ہاتھ دے دے فرمایا حسین دا ہاتھ دے ایک خون رسول دا ہاتھ ہے اے 14 سال تو بعد میں نے تے حیران کی ہوندی کہ ایک پاسے حضور دا دین کھڑے ہوئے کہا سوچے ہے دل میں کہ ایک پاسے حضور دا دین بلا رہے ہوئے ادھر آئے
مینو دے ووٹ مینو دے پرچی تینوں میں روٹی بھی دیاں گا تینوں ٹکر بھی دیاں گا تینوں عزت بھی دیاں گا پوری دنیا تیری حکمرانی بھی کراں گا ادھر وہ کہے نہیں میرا ابا نون لیگ وال کھلوتا ہے کوئی کہے میرا چاچا پی ٹی آئی وال کھلوتا ہے میں کہا پھر حسین دا نام لینا چھڑ دے امام حسین عرض الحجنو احرام اتار کے تے کربلا وال گئے کیوں تے پھر عرض الحجنو تے امام حسین ٹرے تے بڑی عید بھی آئی ہونی پیر صاحب دسو نا امام حسین کے ڈریس سجادہ نشینن بغیر واسو سجادہ نشینن ہاں سجادہ نشینن تے پھر اول جنہوں حضور نے اپنے کنانے دے چڑھایا حضور نے گردن دے بوسے بھی دیتے کہ حضور نے کی فرمایا حسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ فرمایا حسین تے حسن جڑے ہیں اے جنتی جوانوں دے سردار ہیں اتنی شانہ ہون دیکھیا کہ میرے نانے دے دین دے خلاف یزید آ گیا تے پھر حسین حجرے وچ نہیں بیٹھیا پھر حسین میدان دے وچ آ گیا ہے یا نہیں ہے امام حسین نے کربلا مقام بیدہ سے خطبہ دیتا فرمایا حسین ابن علی آیا کہو فرمایا الا قد ہاولائی لازم اطاعت الشیطان وترکوا اطاعت الرحمن واستعصروا بالفیع اے ہن میرے ذرا دسو امام حسین نے کربلا دے مقام بیدہ سے خطبہ دیتا فرمایا حسین ابن علی کربلا آیا کیوں اے تو کربلا کوئی اور نہیں بیان کرے گا اے پکی گل ہے اے جناب سینے تے پٹنا آسان کام ہے این کر کے آسان کام میں نا اپنا ہاتھ اپنے سینے تے مارنا میں کہا امام حسین نے ہاتھ بھی تلوار نہ پہ یزیدہ دی قدر نہ یہ سجا کے ہاتھ مارے امام حسین نے ہاتھ بھی تلوار نہ پہ اپنے نانے دے دین دے باغیاں نو بڑے سینے نال پڑے بسو بھی صحیح ذرا امام حسین کربلا بچائے تے امام علی اکبر نے کئی یزیدوں لمحے بھی پایا تے پھر امام حسین دے شہزادے نے امام علی اصغر تے امام علی اکبر نے حضور دے دین واسطے اپنے سینے دے تیر بھی کھا دے پھر پورا کنبہ قربان بھی ہویا پھر کلہ کرنی سوکھیاں انہیں سمجھا دین دا نام ہے حلوے کھاؤ روٹیاں کھاؤ نذرانے لگو استانے دے بہ جاؤ بہگوئے جلیا ایک ہے یہ تو ان کی باتیں کرتا ہے اللہ حضرت فرماتے ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا لو لاکھ والے صاحبی سب تیرے گھر کی میں گال انہی کرتا ہوں میں کوئی خطیب دے ہاں کوئی نہیں سیدھی جی گال ہے میں کوئی خطیب میں تو حضور دے غلاموں نے دلیر کر کے جاتا ہوں میں تو انہوں دلیری دین آیا جو حسین دا نام لیندے ہو تے پھر حسین کربلا اس واسطے آئے کہ میرے نانے دے دین دا باغی تخت تے بیٹھا ہے تے فرمایا ہوں حسین گھر پہ نہیں بیٹھ سکتا حسین تلوار لے کے میدان دے وچ آ جائے گا حسین تلوار لے کے میں میدان میں آ جائے گا اے خطیب بھی 50,000 لے کے پاری تسی بھی جناب رسمہ کر کے میں بابا جی فرمانے در کاش کہ اس علماء نے ممبر تے بیٹھ کے حضور جی منو اے دسیا کہ امام حسین پیاسے گئے تے لوکاں نے 10 محرم سبیلا لائیاں کہ جناب امام حسین پیاسے گئے لوکاں نو پانی پلا دے بابا جی فرمانے در کاش کہ مولویوں نے دسیا ہوندا کہ امام حسین کربلا دے وچ اپنے شہزادے بھی لے کے گئے تے اپنے شہزادے بھی حضور دے دین تے قربان کیتے پھر حضور دی امت جو اپنے بیٹے لے کے میدان میں حاضر ہو جاتے حاضر آ جانے کہ یار جو حضور دے دین میں میرے پتر دی لوڑ ہے تے میرا پتر حضور دے دین واسطے حاضر ہے اتنے لوگ پرچی واسطے میں نے تھی کہتے سوچو دل دی ہاتھ رکھ کے سوچو کہ یار ایک پاس حضور دا دین ہوئے تے ایک پاس سیاسی جماعتیں کھڑی ہوں تو تسی پھر جا کے موڑ کہنے وہ آیا میں نے دسو لوگ کہتے ہیں مولوی میں کہا بجٹ پیش ہویا جی ہویا بجٹ قوم نے کی دیتا اے ڈوڈو لبیا قوم ڈوڈو کا بیان ہوگا ہے میں تم صحیح گل کر رہا ہے میری گل سخت ہوندی جڑا بندہ کھڑا ہوئے نا اقبال کہنا آزاد کی رگ سخت ہے مانند رگے سنگ اور محکوم کی رگ نرم ہے مانند رگے تاغ اقبال کی جڑا سخت بندہ ہوندہ نا وہی گلنا کرتا جڑا اندر اینج پکا ہوئے نا اندر کھوٹا نہ ہوئے وہی سخت گلنا کرتا جڑا غلام ہوئے تے کسی کا جناب اعلیٰ کار ہوئے وہی نرم گلنا کرتا ہوگا وہی کہنا کہ چونکہ چنانچہ کیا بنے گا میں نے دسو بجٹ پیش ہویا بجٹ دے بھی تعلیم واسطے کتنا نہ رکھیا بجٹ رکھیا جی دسو جی خوراک واسطے کسی شہر واسطے رکھیا انہوں نے اپنی جناب 3 لاکھ تنخواہ سن انہوں نے کیوں کہا 6 لاکھ تنخواہ 6 لاکھ انہوں نے 14 لاکھ تنخواہ نے یش اور یش بنایا گیا میں کہا یاد رکھنا یہ حضور کا دین ہی ہے جو فاروق اعظم کی کمر کے اوپر آٹے کی بوری لاد کر غریب کے گھر پہنچاتا ہے
یہ حضور کا دین ہی ہے. آپ اگر ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئی تو میں بتاتا ہوں آپ کو, یہ 70 سال نہیں 70,000 سال بھی گزر گئے, اگر روٹی ملے گی, سکون ملے گا, امن آئے گا تو رسول اللہ کے دین کی حضور نال وفات کرن دی وجہ تو آئے گا. لو جی میں ہوں تانوں گل موڑا, اقبال دی گل تے لے کے آواں. اقبال کہنا تیری نگاہ ناز سے, تیری نگاہ ناز سے, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. عقل غیاب و جستجو, عشق حضور و اضطراب. عقل غیاب و جستجو, جب میرے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کے اندر موجود ہے, جب اللہ کی توحید بیان کی اور رسول اللہ کی نبوت کا اعلان کیا تو حضور آخری نبی ہیں. اور پھر کیا ہوا, حرم کعبہ کے اندر مشرکین نے صدیق اکبر کو پکڑ لیا اور پھر صدیق اکبر کو اتنا مارا, منہ پر جوتے بھی مارے, کہا کہ تم اس منہ سے اللہ کی وحدانیت کی بات کرتے ہو, رسول اللہ کی شان بیان کرتے ہو. صدیق اکبر افضل الخلق بعد الانبیاء ہے, خلیفہ بلا فضل ہے. آپ مجھے بتائیں جنہوں منہ دھونے کا پتہ نہیں انہیں صدیق اکبر کے بارے فیصلے کرنا, مجھے بتائیں نا جنہوں منہ دھونے کا پتہ نہیں, جنہیں حضور کے دین واسطے کدے ہاتھ کڑی نہ پوائی ہوئے, انہیں صدیق اکبر کی خلافت کے بارے کرنا. لو جی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور واسطے جوتیاں کھا دیا نا, تے منہ بھی سج گیا, تے بے ہوش ہو گیا, تے کسی بندے نے آواز لائی, یار کیڑا بندہ جڑا حضور واسطے اتنی منہ جوتیاں کھا رہا. تے پتہ ہے اس ٹائم ایک بندے نے آواز بلند کی, تو نے کہا پتہ کون ہے, ھذا ابن ابی قحافہ المجنون. انہیں کہا کہ نے کیا کہ ابو قحافہ کا پتر جھلا ہے. ابو قحافہ کا پتر کی ہے جھلا ہے. یہ ہے جب حضور کی عزت کے لیے آپ کو جھلا کہا جائے نا, جھلا, تو سمجھنا تھوڑی اس دن بار گئے رسالت کی حاضری لگ گئی. صدیق اکبر نے مجھے جھلا کیا, جنہوں حضور واسطے آئیں اپنے آپ تو باہر ہو جاوے, جھلا ہی ہو سکتا. اقبال کہنا تازہ میرے ضمیر میں, تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا, عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولا. عشق تمام, عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولا. بس میں نے آپ سے یہ جو جلسے انہوں نے انعقاد کیا ہے نا, یہ جو چیلم کا انعقاد کیا ہے اور ختم نبوت کی بات کی, مجھے آپ بتائیں یار, یہاں ہمیں ختم نبوت کے مسئلے کے لیے دلیلیں دینی پڑتی ہیں. مجھے مفتی صاحب بتا رہے تھے, یہ شیخ صاحب کہ جناب وہاں نور پور تھال میں بڑے قادیانی رہتے ہیں. مجھے آپ بتائیں یار, ہر شے بندہ سوچ سکتا, لیکن یار کدے اے نہیں ویکھیا کہ میں نہ پیسے دکھاتے دنیا دار دکھاتے حضور نال بے وفائی کر رہا. جب حضور نے فرما دیا انی اشہد عدد تراب الدنیا ان مسلمہ کذاب, حضور نے فرمایا دنیا میں جتنے بھی ریت کے ذرے ہیں ان کی تعداد کے برابر میں گواہی دیتا ہوں کہ میں آخری نبی ہوں. تو پھر بات ختم ہو گئی, بات ختم ہو گئی. جب کھوتا بھی کبھی جانتا ہوگا کہ حضور خاتم النبیین, گو بھی جانتی ہوگا حضور خاتم النبیین, دنیا دی ہر شے جانتی ہوگا حضور خاتم النبیین, تے دو ٹنگل نہ جانتا ہوگا کہ حضور خاتم النبیین. لوگ کھانے میں مفتی صاحب انشاءاللہ ایک وقت آئے گا, ایک وقت آنے والا ہے اور وہ وقت بڑا قریب ہے جب حضور کے غلام کھڑے ہوں گے اور پاکستان میں صرف رسول اللہ کے دین کی بات ہو رہی ہے, پاکستان میں رسول اللہ کی عزت کی بات ہو رہی ہوگی. اور جو ہمارے امیدوار ہیں وہ پریشان نہ ہوا کریں, ساڑھے امیدوار ذمہ دار پریشان نہ ہوا کریں کہ لو جی سانو ہار دیتا گیا, جیسی ہار گئے ہیں فلانا, ہمارے نہیں ہیں, یہ تو حشر کو ہوگا یہ معلوم, یہ تو حشر کو ہوگا یہ معلوم. آپ دیکھیں نا یارا کتنی خوش قسمتی والی بات ہے, آپ اور میں بیٹھے ہیں, ختم نبوت کا جلسہ ہے, میں اور آپ بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں, حضور کی عزت کی بات کر رہے ہیں, حضور کی عزت کی بات کر رہے ہیں. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ, میرے آقا مولا اسی طرح ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں. زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ حضور کو پکے سے ہوا دے رہے ہیں, ایسے کر کے پکے سے کیا کر رہے ہیں, ہوا دے رہے ہیں. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک بند ہوئی, کافی دیر کے بعد میرے آقا مولا بیدار ہوئے تو فرمایا زبیر تم مجھے اس وقت سے پکے سے ہوا دے رہے ہو, درمیان میں بند نہیں کیا کہ یا رسول اللہ اسی وقت سے پکے سے ہوا دے رہا ہوں, درمیان میں بند نہیں کیا. میرے آقا مولا یہ سرکار کا در ہے, در شاہاں تو نہیں, جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ, یہ ہے امام الانبیاء کا در. تو دنیا دارہ پیچھے گھومنا, کدے حضور در تے آ کے دے, کدے حضور کو مانگ کے دے. جب زبیر بن عوام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی نا حضور میں نے درمیان میں پکے سے ہوا دینا بند نہیں کی, اسی وقت سے پکے سے ہوا دے رہا ہوں. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبیر یہ جبریل کھڑے ہیں اور تمہیں سلام پیش کر رہے ہیں.
جلے جو حضور نو پکھے نال ہوا دے تے جبریل عرش تو سلام پیش کرنا آ جاون جڑا بندہ ویل چیئر تے ہوئے تے فیض آباد دے مقام تے 12,000 شل کھا کے بھی ختم نبوت دے پہرے داری کرے اس بندے دا کی مقام ہوئے گا سمجھ آ رہی میری گل یہ تو بڑی ایک لمبی بات ہے جو حضور سے وفاداری کرتا ہے پھر سرکار بڑے کریم ہیں سرکار بڑے حضرت طلحہ بن عبید اللہ یہ سبل الہدیٰ میں امام نے لکھا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے تیر چل رہے ہیں کیا چل رہے ہیں تیر چل رہے ہیں یعنی میں یہ روایت کس قوم کے سامنے بیان کر رہا ہوں جیڑی قوم 5,000 دی خاطر حضور دے دین کے خلاف ووٹ دے دے جیڑی برادری دی خاطر حضور دے دین دے خلاف کھڑی ہو جاندی اپنے چاچے دے مامے دی خاطر حضور دے دین دے خلاف کھڑی ہو جاندی اس قوم کو کی پتا کہ طلحہ بن عبید اللہ سامنے تیر آ رہے ہیں تے تیر بھی حضور دے دشمن چلا رہے ہیں تے انج کھڑے ہو گئے تے کہ یا رسول اللہ جو تک جان میں جان ہے تیر تواڈے وال نہیں آ سکدا تیر اسی اپنے جسم تے لگاں گے ایسا الہدیٰ بھی امام نے لکھیا طلحہ بن عبید اللہ کھڑے ہوئے وہ کھانا ساڑھا کام ہے منوانا ساڑھا کام ہے آج اس قوم 6 کلمے نہ آنے وہ بھی کھڑے ہوئے کہتی ہے یہ حدیث کہاں لکھی ہے میں کہتا ہوں 6 کلمے آنے گلہ کرنی ہے یارا پتنی عجیب گل ہے جنہوں 6 کلمے نے مجھے حدیث سمجھ نہیں آ رہی میں کہتا ہوں سمجھ جائے علاج کرا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نور الہ کیا ہے محبت حبیب کی اعلیٰ فرماتے ہیں اللہ کا نور کلمہ توحید کلمہ طیبہ ہے کیا نور الہ کیا ہے محبت حبیب کی جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ خوب کو خر کی ہے ہاں جی پیر صاحب تشریح کر دو خوب کو خر کیا ہے ہاں تاکہ انہوں ہضم ہی نہیں ہونی ہاں ایسے لوگ سمجھیں سارا کچھ بابا جی پڑھا کے گئے کوئی یہ لوگوں کو گلہ کرن دیا کرو یار اسی کوئی لوگوں کو منمان تھوڑی آئے کھلوتے ہیں کوئی جی لبیک بابا جی جانا کی بات وہ نہیں ہے یار وہ کوئی نہیں لیکن اسی دھکا لائی کھلوتے ہیں لکھا لائی کھلوتے ہیں تے الحمدللہ کہ تہاڈی صداقت کوئی نہیں کیتی لیکن گردن کوئی نہیں چکائی ہونے بھی کوئی لے جائے کیڑی پرواہ چلے مرد جانے کم از کم شان نہ چاہیے کہ بابا دی کہن واقعی جس نام سے تانوں میں چھڑ کے آیا اس نام سے پہرے داری کر گیا سانو سارا ڈر کوئی نہیں سانو تے بابا ہی دا ڈر ہے بابا ہی سانو پہلے اپنے نہ کہہ رہے سانو میں ساری زندگی پال کے ہاں تسی میرے محبوب تے زندگی دے جناب ناموس سے رسالت تے بے وفائی کر گیا سمجھ آ رہی ہے اے ہاتھ چک کے گل کر رہے ہیں تحریک اسی او کہتے ہیں وہ عروج نہیں ہے میں کہا بے شک وہ عروج نہیں ہے لیکن دھکا لائی کروتے ہیں ہاں اسی کوئی جناب چھڑی کوئی نہیں کوئی مداحنت کوئی نہیں کی جس ٹائم آئے دنیا ویکھے کہ تو نے پہلے صف تے نظر آتا میں نے دسو سارے مداحن نہیں بن گئے فلسطین دے وچ بچیاں لٹ گئیاں کنے گل کی تھی فلسطین دے وچ جناب پورا اگلا جناب بمباری کر کے رفح نو جناب مطلب کھنڈرات دا جناب پورا شہر بنا چھڈیا کنے گل کی تھی میں نے دسو جناب ٹرمپ آیا انہیں جناب جا کے سعودی عرب کیا اگلے جناب تحفے دیتے تو میں کہا میں نے دسو یہ تھے عرب ایک عرب تو وہ تھے جن کے بارے میں اقبال کہتا ہے کہ صدقے خلیل بھی عشق اور صبر حسین بھی عشق اور مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے بس میں آپ کو یہاں جو آیا ہوں نا میری بات آپ نے ضائع نہیں کرنی میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں اس دور میں اگر آپ نے فتنوں سے بچنا ہے نا تو وہ یہ ہے کہ اپنے دلوں کو رسول اللہ کی محبت سے منور کریں آپ مجھے بتائیں میں اور آپ کس بات کے کلمہ گو بنتے ہیں کس بات کی باتیں کرتے ہیں مجھے بتائیں پاکستان بنا حضور کے نام پر حضور دے نام سے بڑے حضور دے نام سے کہ 20 لاکھ مسلمانہ قربانیاں دیتیاں ٹھیک ہے کتنے جناب لوگ ذبح ہوئے کتنے علماء شیخ الحدیث پھانسی تے لٹکے تو پاکستان ملیا کہ آج پاکستان میں جب حضور کی عزت کی باری آئی تو لوگ کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہے مجھے بتایا کہ پاکستان اس لیے حاصل کیا گیا تھا کہا علامہ اقبال نے اور کہا کہ اعظم محمد علی جناح نے اس لیے پاکستان ہمیں دیا تھا کہ انہوں نے اس لیے دیا تھا کہ ہم پاکستان ایک علیحدہ ریاست حاصل کریں گے جہاں تخت اور رسول اللہ کے دین کو بٹھا کر پوری دنیا پر حضور کے دین کا جھنڈا بلند کریں گے مجھے آپ بتائیں کیا اسمبلی پاکستان کی ہو رہنے والے پاکستان کے ہو اور اسمبلی کے اندر حضور کی ختم نبوت پہ ڈاکہ پڑ جائے مجھے بتائیں نا ہم کدھر جائیں کس سے بات کریں ہم نے آپ سے بات کرنی ہے ہم نے آپ کو تیار کرنا ہے یاد رکھیے گا ہمارے پر بڑے قرض ہیں ہمارے پر بڑے قرض ہیں ہمارے پر تو ابھی وہ قرض بھی باقی ہے وہ قرض کون سا صلاح الدین ایوبی جانتے ہیں صلاح الدین ایوبی کو اقبال کہتا ہے گنج ہائے ہر دو عالم را کلید تے گیا ایوبیو نکاح ہے اقبال کہتا اگر امت مسلمہ پوری دنیا پر عروج چاہتی ہے پوری دنیا پر حکمرانی چاہتی ہے اس کے لیے 2 باتیں ضروری ہیں ایک صلاح الدین
ایوبی والی تلوار ہو، دوسرا بائیں یزید بستامی والی نگاہ۔ آج امت میں کوئی صلاح الدین ایوبی کوئی نہیں ہے، برما کی بچیوں کے کباب بن جائیں کوئی بات کرنے والا نہیں۔ یہاں انسانیت کا سبق دیتے ہیں۔ مجھے بتائیں، لوگ کہتے ہیں آپ ایسے باتیں کرتے ہیں، میں کہا یارا مجھے بتاؤ، پاکستان میں جب انڈیا نے حملہ کیا لوگ شہید ہوئے، ہمارے فورسز کے لوگ بھی شہید ہوئے، کتنے لوگ ہوئے؟ تو مجھے بتائیں نواز ٹویٹ آیا؟ نواز شریف نے ٹویٹ کیتا؟ نہیں کیتا۔ انڈیا بھی جا کے نواز شریف اگلے ٹائم ٹویٹ آ گیا تو میں پھر کی سمجھا کہ نواز شریف نے مسلمانوں نے زیادہ پیار ہے یا ہندوؤں نے زیادہ پیار ہے؟ مجھے بتائیں نا کس بنیاد پر آپ ان سیاسی جماعتوں کے دھڑے کودتے ہو کہ نہیں میرا لیڈر نواز شریف ہے، اور میں کہ جنہ اپنے لیڈروں نے بت پالے ہوں انہوں نے کی پتا کہ طلحہ بن عبید اللہ حضور دیکھ کے کھڑے وقتی میں تیر کھا رہے سے، انہوں نے کی پتا جنہ دلوں میں آئے تک دنیا دی محبت ودی ہوئے، جے زمینوں دے جائیداداں دی تے بنگلے دے کوٹھیاں دی محبت، کوٹھیاں دی جناب محبت دلوں میں بستی ہوئے، انہوں نے کی پتا کہ طلحہ بن عبید اللہ ہاتھ بھی شل کروا دیتا، سر بھی پھٹوا دیتا، 70 زخم بھی لوا لے تو صدیق اکبر کول آئے تے منہ تے پانی چھڑ گیا تے بے ہوش ہو گیا سننا، 70 زخم بھی لگے ہوئے، سر بھی پھٹے گیا، ہاتھ بھی شل ہو گیا، حضور نے دفاع کر دیا یا صدیق اکبر کول آئے تے منہ تے پانی چھڑ گیا تے اکھاں کھولیاں تو صدیق اکبر نے فرمایا طلحہ کی حال ہے؟ فرمایا چھڈو میرے حال نو مینوں اے دسو ما فعل رسول اللہ حضور دا کی حال ہے؟ زندہ باد زندہ باد۔ ہم آپ کو اس دین کی طرف بلا رہے ہیں جس دین کے لیے میرے آقا بدر میں آئے، جس دین کے لیے میرے آقا احد میں آئے، جس دین کے لیے میرے آقا تبوک میں چلے، اور تبوک کا تو وہ منظر ہی بڑا عجیب ہے، وہ منظر ہی بڑا عجیب ہے۔ سبل الہدیٰ میں امام نے لکھا، وہ 5ویں جلد کے اندر سبل الہدیٰ امام لکھتے ہیں کہ غزوہ تبوک کی طرف جب صحابہ چلے نا اتنی شدید گرمی تھی کہ صحابہ نے اٹھا مصیبہ کر کے انہوں نے اوجیاں میں پانی پیتا، اٹھا مصیبہ کر کے انہوں نے اوجیاں میں پانی پیتا تے اے نہیں کہا یا رسول اللہ اسلام نے سانو دتا کیے، انہوں نے کہا حضور یہ حق تھوڑا ادا کوئی نہیں کر سکتا، حضور تو آپ کے اتنا بڑا ہے کہ صحابہ بھی ادا نہ کر سکے، تو آج امتی 4 نعرے لا کے ایک دفعہ حضور دے دین نو ووٹ پا کے یہ سمجھتے کہ میں حضور دے دین حق ادا کر دیتا، حضور دا حق ادا کر دیتا۔ حضرت مصعب بن عمیر اسلام لے آنے تو پہلے 400 درہم دا سوٹ پایا کرتے سن تے ایسی خوشبو لاندے سن کہ کسی گلی تو گزر جاندے تے گھنٹے خوشبو آندی، لوگ سمجھ لیندے تو مصعب بن عمیر گزریا، لیکن جب حضور دا کلمہ پڑھیا حضور دا دامن رحمت نال وابستہ ہوئے تے پھر غزوہ احد کی طرف جب چلے تے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان مبارک سے آنسو بہ پڑے۔ حضور نے جب مصعب بن عمیر کی یہ حالت دیکھی فرمایا یہ وہ مصعب بن عمیر ہے جو اسلام لانے سے پہلے 400 درہم کا سوٹ پایا کرتا تھا، اور آج اسلام کے لیے اور میری محبت اس کو یہاں تک لے آئی کہ جسم میں کپڑے موجود نہیں، صرف ٹیب مت باندھا ہوا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک۔ اسلام میں کوئی اعتراف کر سکتا ہے مصعب بن عمیر کرتے کہ حضور اسلام نے سانو دتا کہ یہ پہلے کپڑے بھی لوا لے، تو جب میرے حضرت مصعب بن عمیر شہید ہوئے نا حضور نے جھنڈا بھی ان کو دے دیا۔ جب مصعب بن عمیر شہید ہوئے تو صحابہ حضور کے پاس آ گئے یا رسول اللہ، حضرت مصعب بن عمیر کے وہ جو تہبند باندھا ہوا ہے اگر ان کے چہرے پر دیتے ہیں کپڑا تو پاؤں ننگی ہو جاتے ہیں، پاؤں پر کرتے تو چہرہ ننگا ہو جاتا ہے، حضور کرے کیا؟ تو میرے آقا و مولا ہزاروں کا تار رونے لگے، فرمایا یہ وہ مصعب بن عمیر ہے جو اسلام لانے سے پہلے اتنی قیمتی خوشبو لگاتا تھا کہ جس گلی سے گزر جاتا گھنٹے خوشبو آتی، آج میری محبت یہاں لے آ گئی کہ کفن بھی نہ ملا۔ تو پھر حضور نے فرمایا ان کے پاؤں پر گھاس ڈال دو، چہرے پر کپڑا ڈال دو۔ صحابہ نے تو یہاں تک حضور کی عزت کے لیے پہرے داری کی، اور پھر یہ نعرہ لگایا حسان بن ثابت نے حضور کے سامنے کھڑے ہو کر مسجد نبی کے منبر پر کھڑے ہو کر پوری دنیا کو پیغام دیا، فرمایا دنیا والوں یاد رکھنا تمہیں اپنی مال مبارک، تمہیں اپنی دولت مبارک، تمہیں اپنی اولاد مبارک، تمہیں جناب سب کچھ اپنی جائیداد، تمہیں اپنے طاقت مبارک، ہمارے لیے کیا فضیلت کافی ہے کہ یکفی بنا علی من غیرنا حب النبی محمد نجانا، ساری دنیا والوں پر ہمارے لیے فضیلت کافی ہے کہ ہمارے دلوں میں رسول اللہ سے انواع محبت موجود ہے۔
حضور نال محبت کرنی تے مولوی کو پوچھنا کوئی نہیں، نہ کسی کو پوچھنا ہے. اگر پوچھنا ہے رستہ، اگر رستہ پوچھنا ہے کہ حضور سے محبت کرنی کیسے ہے، تو اقبال کہتا ہے وہ رستہ صحابہ والا ہے، وہ اہل بیت والا رستہ ہے. اقبال کہتا ہے در دل مسلم مقام مصطفیٰ اور آبرو مازنام مصطفیٰ. اقبال کہتا ہے غلام او حضور کے غلام او مسلم یہ اپنے دل میں محبت بسانیاں تے دنیا دی محبت نہ بسائیں، اپنے دل میں رسول اللہ دی محبت نال برابر کریں. اقبال کہنا آبرو مازنام مصطفیٰ. اقبال کہنا یہ قیامت تک نام رہ سکتا کہ حضور دی غلامی دی وجہ سے رہ سکتا. اقبال کہنا تینوں سمجھ اقبال کہنا جی تینوں سمجھ نہیں آنی نا تو پھر تینوں میں مثال دینا. میں کہا اقبال دس قیامت تک نام کی میں رہ سکتا. اقبال کہنا لاہور جا، میانی صاحب قبرستان میں جا، اتھے بیک بڑے بڑے نامی گرامی تے مالدار لوگ تے بڑے بڑے طاقتور لوگ تے گیردار دفنن قبروں دے نشان بھی مٹ گئے، کوئی فاتح بڑھنے والا کوئی نہیں تے 96 سال ہونا دین ترخانوں دا پتر بھی ہے اتھے. غازی المدی شد اللہ رحمہ تے جاؤ اتھا انہاں بیدار بھی بڑے ہویا تے 96 سال ہونا دین صبح جا تے شام جا 1929 بھی شہید ہویا تے آج 2005 آ گیا تے قائد آباد اچ پہ کے انہاں نام آ رہے ہیں نہیں آ رہے آ رہے نہیں آ رہا. غازی المدی شد اللہ رحمہ ترخانہ دا پتر ہے، نہ پیر نہ حافظ نہ عالم نہ شیخ الحدیث کچھ بھی نہیں، ترخانہ دا پتر ہے. بس حضور دی عزت این کر کے جان دے کے گیا کہ آج 96 سال ہو گئے. آج اسٹیج پہ بیٹھ کے خوشاب کی سرزمین دے اوتے غازی صاحب دا نام آئے یا نہیں؟ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. غازی المدی شد اللہ رحمہ اللہ چلو آپ دی والدہ آخری دفعہ ملن گئی ہیں نا تے ماما تے پھر ماما ہوندیاں ہیں تے ماما تے پھر ماما ہوندیاں. میں تو میں کل دسی جاواں جنہ جنہ لوگوں نے ساڑھے تاریخ دے اندر شہادت ہوئی نا جنہ لوگوں نے تب ساڑھے تاریخ دے وچ 2021 دے وچ جنہ لوگوں نے حضور دی ناموس رسالت دے اپنی جاناں قربان کیتیاں وہی منڈے سن جنہیں اپنے ماں دے وفادار سے. قسم بخدا ساڑھی انہوں دی ماما نے آ کے دسیا کہ میرا پتر میرا اتنا خدمت گزار تھی. میں کہا دیکھ لو پھر دنیا میں جڑا ماں دی خدمت گزاری کرے انہوں مقام کی لگے. جڑی ماں دی خدمت گزاری کرے تے ماں دا وفادار ہوئے انہوں اللہ اے مقام دیتا جڑا حضور دے وفادار ہوئے، جڑا حضور دی عزت پہرے داری کرے انہوں پھر کی مقام ہوئے. قسم بخدا اکثریت انہوں دے والدین زندہ سننا ماما انہوں نے آ کے گھر دسیا ماں جی انہوں نے کیا کہ ساڑھا پتر اتنا وفادار سے کہ نہ پوچھو. تو پھر اللہ نے مقام کی دیتا کہ حضور دی عزت جان دے کے گیا. ہاں حضور دی عزت جان دے گیا. سوچو در جڑے ماما دے نافرمان ہیں آج تو بات توبہ کر لو، بالکل توبہ کر لو. ماں دی فرمانبرداری کرنی چاہیے. ماں پہ ہی ہونے ہاں انہاں دے نال بدتمیزی نہیں کرنی کچھ بھی. ہوگا جناب سبحان اللہ سبحان اللہ. حذیفہ بن یمان پتہ کون سن؟ حضور گیا نا معراج رات، حضور نے دیکھا ایک بندہ جنت میں اونچا قرآن پڑھ رہا. جبریل کو پوچھا جبریل پتہ نہ ہے کون ہے؟ کہ یا رسول اللہ پتہ ہے حذیفہ بن یمان. ایتھے میں علماء دی نظر ایک گل کری جاواں. معراج دا آوے نا مہینہ تو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ حضور نے پوچھا جبریل کو جبریل ایک ہی چیز ہے. میں کہا پھر جبریل کو حضور پوچھ رہا ہے تو پھر حضور دا علم کدھر چلا جائے گا؟ بابا جی فرمانے سن ایک گل نہیں کرنی. جبریل نے حضور نے فرمایا جبریل پتہ ہے نا تینوں ایک ہی چیز ہے. سمجھ آ رہی ہے علماء تانوں میری گل نہیں سمجھ آنی ہے. علماء نہیں سمجھائے جا رہے ہیں. ہاں اے نہیں گل کرنی کہ حضور نے پوچھا جبریل اے کی جو پھر حضور نے پوچھا کہ جبریل کا علم زیادہ ہو گیا نا. نا 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 حضور کے صدقے سے پوری کائنات بنی. ہاں پیغمبر آدر جستجوان خدا دانت کہ تو در چھ مکانی انبیاء بھی جستجو وچ رہ کے اللہ نے اپنے حبیب کو مقام کی عطا دی. مکان کی عطا دی. یہ ترجمہ نہیں کرنا کہ حضور نے فرمایا جبریل یہ کیا ہے، یہ کہنا کہ حضور نے فرمایا جبریل پتہ نہ کی ہے. جبریل نے کو پھر سبق سنانا شروع کر دیتا ہے. سمجھ آ رہی ہے ترجمہ کرنا علماء دی نظر. جب معراج آوے تو ان کو کہے مولوی کی نہیں کدھروں آیا؟ انہوں نے کہا یار سانو یہ وقت دا مجدد امیر المجاہدین سانو یہ ترجمہ کر کے دس. سمجھ آ رہی میری گل؟ علماء نے میری گل سمجھ آ رہی ہوگی. ہاں جی جبریل نے کہا حضور نے فرمایا جبریل کی ہے پتہ نا. جبریل نے پھر سبق سنایا حضور اے پھر اے جلیا جبریل نے اتھے روک گیا تو سدرۃ المنتہا تے میرے آقا مولا یہ حضور کی شان ہے. ہم حضور کی شان ایسے بیان کرتے ہیں. جبریل جب گیا نا حضور کے ساتھ سدرۃ المنتہا آ گیا. حضور نے فرمایا جبریل آگے چلیے. کہا حضور میں آگے نہیں جا سکتا.
آگے نہیں جا سکتا. حضور نے فرمایا چلیے. جبریل تم کدھر کہتے رہے؟ میں چلتا رہا. اب میں کہتا ہوں آگے چلو. تو جبریل نے ہاتھ باندھ کر حضور کی بارگاہ میں عرض کی. کہا حضور اگر یکسر منہ برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم. حضور اگر میں بال برابر بھی آگے بڑھتا ہوں نا تو میں چل کر راگ ہو جاؤں گا. پھر مجھے ہمارا بریلی کا امام پھر یہاں بولو کہ تم حضور کی شان کی بات کرتے ہو. پھر ذرا سنو ذرا حضور کی شان ہے کیا. عرش کی عقل زنگ ہے, چرخ میں آسمان ہے, جانے مراد اب کدھر آئے تیرا مکان. لو جی میری گل سمجھ آ رہے ہیں. آپ پوچھتے کیا ہو؟ بابا جی فرمانے سن میں دسو ذرا نور تو وہاں رک گئے. ہاں جی پیر صاحب نور تو وہاں رک گیا, آگے کون گئے؟ ہاں جی مولانا یہ گلاں کہتے ہیں باٹ باٹ امام الانبیاء دے بارے. تے بابا جی جڑے قرآن دا سانو تے بابا جی پھر پڑھا کے گئے نا تے بابا جی فرماندے ہیں کل انما انا بشر مثلکم دا یہ معنی سمجھ نہ سکے مولوی, سمجھ ہی نہ آئی. یہ ترجمہ کرنا کی فرمایا ترجمہ ایسی کہ فرمایا میرے حبیب آپ اعلان کر دو کہ میں رب نہیں ہوں, میں رب نہیں ہوں. یہ نہ سمجھے جناب حضور ساڈے ورگے. میں کہ تیری پوتی ہے ام سلیم کی فرمانے سیر و علام النبلاء. حضرت ام سلیم کہنی ہیں میں حضور دا پسینہ مبارک جمع کرتی سی. حضور دا جلیا جڑا حضور دا پسینہ مبارک جمع کرتے سن تے تو کہنا حضور میرے ورگے پوتیاں ویکھے کرو. تے امت دی پھر سن لے دس مولوی کرو. مولوی تے کان لا ان کتلے اور کہ مولوی میں نے ایک دس امام الانبیاء کی زلف مبارک سے خوشبو کیسے آتی تھی, میرے آقا و مولا چلتے کیسے تھے, میرے آقا و مولا مسکراتے کیسے تھے, میرے آقا و مولا کے لبھائے مبارک کیسے تھے. صحابہ ایک ایک ادا یاد کر کے لکھ کے امت کو دسیا کہ میرے آقا و مولا کی زلف مبارک کیسے تھی, میرے آقا و مولا کی آنکھیں مبارک کیسے تھی, میرے آقا و مولا کی زبان مبارک کیسے تھی, میرے آقا و مولا کی ہتھیلیاں مبارک کیسے تھی, میرے آقا و مولا چلتے ایسے تھے, میرے آقا و مولا گفتگو ایسے کرتے تھے. ہے یا نہیں جی؟ ہاں اے ہے پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں. ام سلیم کہنے میں حضور دا پسینہ مبارک جمع بھی کر دی سی. پھر پتہ کی کر دی سن کہنے میں حضور دا مبارک پسینہ جمع کر کے پھر اپنے آٹے وچ پا دی سی. تے پھر آٹے وچ پا کے پھر میں گندی سی. پھر انہیں روٹیاں پکا دیا سی, روٹی کھاندے سی. اے حضور نال محبت پوچھ کے حضور نال محبت کرنی اننے واہ کی میں محبت کرنی بھائی. ہاں تو انہوں کوئی بیک کے تجھے جا رہے ہو تو انہوں کوئی بیک کے کہا یارا حضور دا غلام جا رہے ہیں, حضور دا وفادار جا رہے ہیں. میں گلنا چھیڑتے لمبی ہو گیا گلنا تو بھی تھک جا سو. لیکن ہے نا جب اپنے آپ کو کہتا ہے عشق باز روسیات اس سے تو اتنا بھی نہ ہو سکتا. یہ بندہ تھک جاوے حضور دا ذکر سن دیا پھر غلام نہیں, انہیں دل بھی حضور نال محبت کوئی نہیں. میں کئی دیکھا لوگ اٹھ کے چلے گیا, میں کہا بس اتنی گل نہیں, اتنے رہنا ہونا ہے یہ وفادار ہے. نہیں گل سمجھ آ رہی میری گل. لو جی حضرت غازی الدین شہید علیہ رحمہ ماما تے پھر ماما ہوندیاں رو پیاں تے غازی صاحب نے اپنے والدہ نو تاریخی جملہ فرمایا ماما ماں جی کئی ماما تے پتر تب چڑھیا مر گیا, کوئی سب چڑھیا مر گیا, کوئی جناب روڈوں دے ایکسیڈنٹ نال مر گیا, کوئی جمدے نال ہی مر گیا. تو کتنی خوش قسمت ماں ہے تیرا پتر حضور کی عزت جان دے کے جائے. اگلی گل جڑی کہ نے فرمایا ماں جی پریشان نہیں ہونا, جدو قیامت تک میرا نام آئے گا تھوڑا نام نال ضرور آئے گا. وہ کتنی عظیم ماں جن علم الدین جیسا بیٹا جنم دیتا. سمجھ آ رہی میری گل سمجھ آ رہی. اقبال کہنا یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے, یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے. میں نے دسو نا پوری دنیا دے وچ مسلمان ذبح ہو گئے, لتاڑ دیتے گئے. میں صلاح الدین ایوبی علی گل تانوں دسی جاواں, اے میرا مقصد ہے کہ حضور دی امت تیار ہوے, اس بدلے واسطے تیار ہوے کہ اساں جناب اسرائیل کولو یہودیاں کولو یہ کفار تے کولو یہود و نصارا کولو بدلہ لینا. لبیک علی ان کوئی نہیں بدلانے چاہے کرو تے لبیک علی بدلہ لینا, ہندوؤں کو بھی بدلہ لینا ہے. انہاں ساڈی بابری مسجد شہید کیویں کی نہیں لینا بدلہ بھائی. لبیک علی بدلہ لینا ہے کوئی نہیں لینا. آج جنہوں درد دینا وہی لگے گا, جنہوں کوئی درد نہیں کہے گا ہاں بس ٹھیک ہے میں رسمی کلمہ کرتا کوئی نہیں ہے. رسمی کلمہ میں کو کتاباں بھریاں بیان گلاں کرن کیڑا مسئلہ ہے کتاب نہ لے کے گلاں کرنی ہے مسئلہ کوئی, لیکن تانوں تیار بھی کرنا ہے نا کہ یارا اساں مسجد قرطبہ دا بدلہ بھی لینا ہے. مسجد قرطبہ پتہ ہے اور مسجد کتنی بڑی ہے؟ مسجد صرف 36,000 ستون ہیں. 36,000 کتنے ہیں؟ اور مسجد عیسائیاں دے حوالے. اسی اس مسجد میں واپس بھی لینا ہے.
انہیں بھی نماز جمعہ ادا کرنی اس بس انہوں دسنا ہے کہ محمد عربی دے غلام آ گئے اور تاہی ہونا ہے نا جو تو سب کھڑے ہونا ہے کہ حضور دے دین نال محبت کرنی ہے بڑی لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک اسی عراق دے مسلمانوں دا شام دے مسلمانوں دا چیچنیا دے مسلمانوں دا بوسنیا دے مسلمانوں دا بدلہ لینا اسی جناب فلسطین دے مسلمانوں دا بدلہ نہیں لینا اساں جس صلاح الدین ایوبی دے جس مزاج تے جا کے فرانسیسی جنرل نے جا کے ٹھوکر ماری سی تو دوبارہ قبضہ ہویا خلافت عثمانیہ دے بعد تے فرانسیسی جنرل نے جا کے صلاح الدین ایوبی دے مزاج ٹھوکر مار کے تے بدلہ لینا سی ادھی بھولے کوئی نہیں وہ جو قرض رکھتے تھے جان پر وہ حساب ہم چکا دیں گے میرے 4 اگر کو نبید ہو سب دشمنوں کو خبر کرو وہ جو قرض رکھتے تھے جان پر وہ حساب ہم چکا دیں گے اب وہ حساب ہم نے چکانا ہے وہ تب بھی چکانا ہے جب آپ کھڑے ہو کر پاکستان کے گلی محلے میں یہ کر کہیں گے کہ نہ کوئی بلہ آیا نہ کوئی تیر آیا نہ کوئی شیر آیا نہ کوئی گتڑ آیا نہ لومڑ آیا اب آخری سانس تک رسول اللہ کے دین کے ساتھ کھڑے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک کیا کہا تھا فرانسیسی جنرل نے جا کر ابھی تو ہم نے صدام حسین کا بدلہ لینا ہے کہ ہمارے اتنے بڑے عظیم صدر کو صدام حسین کو عید والے دن پھانسی کیسے لگایا تم نے ابھی تو ہم نے بڑے بڑے بدلے لینے ہیں ابھی ذرا ایک بدلہ ہے جس کے دل میں کوئی ایمان کی رتی ہوگی نا اس کو یاد رہے گا کہ یا صلاح الدین ایوبی وہ تھا مسلمانوں کا عظیم سپہ سالار وہ عظیم جرنیل تھا جب دنیا سے گیا تو اس کے گھر میں کفن کے پیسے بھی موجود نہیں تھے لیکن اس نے مسلمانوں کو بیت المقدس آزاد کرا کے دیا یا نہیں دیا تو آج ہم نے اس کی قبر کا بدلہ لینا ہے نہیں لینا اس فرانسیسی جنرل کی قبر پر جانا ہے جس نے صلاح الدین ایوبی کے مزار پر جا کر پاؤں سے ٹھوکر مار کر کہا تھا کہ ادنا یا صلاح الدین اس نے کہا صلاح الدین ایوبی کھڑا ہم تو دوبارہ پھر آ گئے تو آپ پر مسلمانوں نے صلاح الدین ایوبی نے تو کھڑا نہیں ہونا تھا نا مزار شریف سے آپ پر میں نے بدلہ لینا ہے وہ کیسے ہوگا کہ پاکستان کے تخت پر رسول اللہ کا دین ہوگا ہم پھر نکلیں گے کشمیر آزاد کرتے کرتے برما سے پھر شام سے پھر چیچنیا پھر بوسنیا پھر عراق پھر بیت المقدس پھر امریکہ کو فتح کرتے کرتے ہم جائیں گے اس فرانسیسی جنرل کی قبر پر جا کر کہیں گے اپنا ہمارا سپہ سالار اپنی پاؤں سے ٹھوکر مار کر کہے گا کہ اٹھائے تو نے صلاح الدین ایوبی کے مزار پر ٹھوکر ماری تھی اب کھڑا ہو صلاح الدین ایوبی کے ماننے والے تیرے میں آ کر کدھر تیری قبر پر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں میں آپ کو سچی بات کر رہا ہوں سروے کر لیں پاکستان میں جو تنظیم کا لیڈر روز اسلام کیا کہتے ہیں نماز روزہ حج اور زکوٰۃ کی بات کرتا ہے نا امریکہ کو یا پورے یہود و نصارہ کو لبرل کو اس پیر سے اس مولوی سے اس تنظیم سے کوئی درد نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہمیں تکلیف اس بابے سے ہے جو ویل چیئر میں بیٹھ کر لوگوں کو تیار کرتا ہے اٹھو صلاح الدین ایوبی تم نے بننا ہے خالد بن ولید کا غلام تم نے بننا ہے موسیٰ بن نصیر کا غلام تم نے بننا ہے شہاب الدین غوری کا ماننے والا تم نے بننا ہے دمشق کا ماننے والا تم نے بننا ہے نور الدین زکی کا غلام تم نے بننا ہے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ ہاں جی عمران صاحب کافی گلاں تے بڑیاں لو جی مفتی صاحب میں تمہیں دلیر کرنا یار گھر مرتے جانا ہے ہاں کافر کی موت سے بھی نہیں جانا مٹے نہ قبرستان خوشاب دا بھرا پیا چلے جاؤ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے اور زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے قبر میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں سمجھ آ رہی ہے بس حضور سے وفا کرنی ہے آج رسمن تو کر دے ہو نا رسمن جو حضور کا ذکر سننا آئے بیٹھے ہو تو پھر جلے 4 گھنٹے کہتے تسی کو مولانا 4000 سال بھی نسی انجی بیٹھنا ایک ہی غلامی ہوئی کہ بندہ پھر تھک جاوے جلے تھک تے سکتا نہیں تھک دے
سکتا نہیں ہے وہ تو پھر روایات بڑی لمبی ہو جانی ہے. بس میں اپنی تقریر نو آخری اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں. بھائی بیٹھ جاؤ سیکورٹی نے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ تمہیں پتا میں بڑا سخت ہے اس معاملے دے رسمن نہیں میں تقریر کرتا میں رسمن بالکل نہیں جڑا بندہ رسمن سنے میں واقعہ دعویٰ ہے نا کہ میں اس ضلع میں اندر بھی کوئی نہیں میں ایک درد لے کے پھرتا پیا کہ حضور دی امت کو کھڑا کرنا ہے. کدھر کھڑا کرنا ہے؟ حضور دے دین واسطے. اسی یہ بڑے بڑے بدلے لینے ہیں کشمیر واپس لینا ہے کوئی حضور دی عزت کا بدلہ لینا ہے کوئی نہیں. فرانس کو ہائی لینڈ دے سور کو بدلہ لینا ہے کوئی نہیں لینا ہے نا کہ وہ جڑا مچھاں والا رانا ثناء اللہ ہے اسی اندر کو بدلہ لینا ہی نہیں لینا. انہیں کی بکواس کی تھی میں کل انہیں ضلع میں جا رہا فیصلہ آباد میں انہیں کیا سی میں کہتے تھے میں ضلع بھی تینوں آگے جواب دینا تو کی میں کہنا کہ محسن ملت ڈاکٹر عبدالقدیر خان نہیں ہے تیری جرات کی بھی ہوئے تیرا لیڈر محسن ملت ہے جڑا بگوڑا ہوئے جڑا پنجاب پاکستان کا نسیا ہوئے او محسن ملت جنہیں 34 سال حکومت کر کے نون لیگ اینڈ قومی نے لاہوریوں سے صاف پانی بھی نہ دے سکے یہ محسن ملت جن کے دور میں لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو جائے وہ محسن ملت جو ختم نبوت میں ڈاکہ مارے وہ محسن ملت جس نون لیگ نے حضور کی ختم نبوت میں ڈاکہ مارا ہو کیا وہ محسن ملت نواز شریف پلید مجھے بتائیں جس کے دور کے اندر زینب جیسی بچیاں قصور میں زیادتی کا شکار ہو جائیں شہبازے کے دور میں نون لیگ کے دور میں کیا وہ محسن ملت جو اسٹیبلشمنٹ کے بوٹ پالش کر کے اوپر آئے کیا وہ محسن ملت میرے پاس بڑی لمبی لسٹ ہے لیکن میں تیرے گھر پہنچا کے آؤں او زمانہ کیا وہ تمہارے پاس من مولوی کرتا ہے من اب من والے مولوی نہیں ہے اب وہ مولوی میدان میں کھڑے ہیں اور وہ بابا جی کے شعر کھڑے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ کروں تیرا نام پہ جا فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا کرو لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. ہم کبھی بھی نہیں محسن ملت بولتا ہے جو مساجد سپیکر اتار دے جو درود و سلام پر پابندیاں لگوائے قرآن حدیث نصاب سے نکالے جو جن کا صدر کہے کہ مولویوں کوئی رستہ کٹو سود واسطے وہ محسن ملت ہوتے ہیں. اپنی زبانوں کو لگام دو صرف تھوڑے قریب کوئی ملا بیٹھے ہیں وہ ملا اور ہیں ہم بابا جی کے وہ غلام ہیں جو یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ یا رسول اللہ تیرے دشمنان دشمنی تیرا ہر سجن میرے ماں رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک. عمر فرمایا کرتے تھے فرماتے تھے نہر فرات مدینہ پاک سے کتنی دور ہے علماء بیٹھے کتنی دور ہے مدینہ پاک سے حضرت فرماتے تھے نہر فرات انسان نہیں تمہارے دور میں تو لوگ روزانہ اخبار پڑھو کوئی خودکشیاں کر رہا ہے کسی کے ساتھ زیادتی ہونی ہے کوئی قتل کر رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے اور تم باتیں کرتے کہ محسن ملت ڈاکٹر عبدالقدیر خان نہیں ہے. آپ قوم نے جواب دینا ہے کہ محسن ملت ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہی ہے جس نے ہمیں ایٹم بم بنا کر دیا جنہوں نے اس سے معافی کا اعلان کروایا ابھی تو ہم نے ان سے بدلہ لینا ہے. حضور نے فرمایا تھا جو تیر بنائے پکڑائے چلائے دے حضور نے فرمایا سارے جنتی ہیں تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان جنتی نہیں ہے. اس نے قرآن کی آیت پر وَاعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِعَدُوِّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ تمہیں گھوڑے تیار کر کے دیے جن لوگوں نے یہود و نصارہ کے کہنے پر اور امریکہ کے کہنے پر ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے معافی دلوائی ابھی تو ہم نے ان سے بدلہ لینا ہے کہ تم نے حضور کے غلام سے معافی کیسے دلوائی. ہاں یاد رکھنا ہمارے ساتھ وہ چلے ہم سر پھروں کے ساتھ کوئی سر پھرا چلے ہاں جنہوں اپنی جان پیاری بے شک گھر رہے موت تے آئی گئے گل لمبے بھی جو پیونے اسرائیل نے کہنا انہیں کہنا لمبیا پیا ہوں باوے جدھر بھی لمبیا پیا ہے جو ساڑھے کون موت آئے گی نا اسرائیل آئے گا کہوں گے چلے ہو اللہ ساری زندگی یہ کہندے رہے تو پھر نعرہ ہوئے گا کہ لب بام بھی پکارا سر تار بھی صدا دی میں کہاں کہاں پہنچا تیری دی بابا میری بات سمجھ آ رہی ہے وہ
آپ مجھے بتائیں، مجھے آپ بتائیں کبھی دل سے ہاتھ رکھ دے سچ سچ دس اے مسلمان کا مطلب کیا؟ کوٹھیاں بنانے، بنگلے بنانے، زمیناں وانیاں، پھر جناب اپنے پتروں دے پوتے دے نام بیاہ ویکھنے تے پھر قبریں چ وڑ جانا، اے مسلمان آپ مجھے بتائیں جب ہوتی ہے نون لیگ ان کی پوری حکومت کبھی ختم نبوت پر، کبھی مساجد، کبھی مدارس، کبھی علماء، کبھی جناب وہ جناب اسلاطین اسلام کو پڑھ جاتے ہیں، کبھی وہ ان کا جناب وہ جڑا آصف ہے وزیر دفاع بنے کھلوتا وہ کہتے اڑتا کہنا محمود غزنوی ٹاکو تھا، کبھی جناب رانا ثناء اللہ اڑتا ہے وہ کہتا ہے جناب مچھڑ، وہ کہنا جناب جی وہ جی محمود ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو ہے وہ مسئلہ ملت نہیں ہے، میں کہتا ذرا ڈوب کے مرو، حیا کرو، جو اپنے نظریات کو اور جو اپنے اسلاف کو بھول جاتی ہیں قومیں وہ مٹ جاتی ہیں۔ اور لپائے گلے بھول گئے ہو ہمارا محسن ملت کون ہے؟ تھوڑی آواز آئے کہ میں اگلی گالی کر لی، محسن ملت کون ہے؟ محسن ملت کون ہے؟ جس نے ہمیں ایٹم بم دیا تو آج سارے مسلمان ایسی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہودی ہو یا امریکہ ہو یا جناب ہندو ہو ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ کہتے ہوئے ذرا دھیان دو ساڑھے والوں نے ساڑھے کو ایٹم بم بھی موجود ہے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ہم اپنے حصوں پر تو بڑے غیرت مند ہیں، وہ فواد ٹبو مجھے بڑا غصہ ہے اس پر، مجھے موقع نہیں ملا، میں کہا تنم دسا توم المؤمنین اما عجد الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بارے بکواس کرتا، میں تنم او گال کوڑی گئی تم ساری زندگی نصرہ بھی نہیں سنی ہوگی، ہاں میں نے کوئی لاکھ باری کبھی مولوی کہانیاں نکالتا کہندہ رہے چلے ہو ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ یہ سن رضا میں امام نے لکھا جب غزوہ احد کے موقع پر حضور کو پتھر جو مشرکین نے مارا نا تو ابو قتادہ اپنے آپ سے باہر ہو گئے، جب حضور نے ان کو بٹھایا دو دفعہ حضور نے فرمایا ابو قتادہ بیٹھ جا بیٹھ جا، کہتے ہیں مجھے دو دفعہ حضور کی آواز سنائی نہیں دی، میں اتنا جلال میں تھا کہ حضور کو انہوں نے پتھر کیسے مارا، جب کسی دفعہ میرے کان میں آواز پڑی تو میں بیٹھ گیا، تو میں نے کھڑے ہو کر عرض کی حضور ما غضبت الا للہ ورسول، حضور یہ میرا سارا غصہ اللہ رسول کے لیے۔ تو پتہ حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا صدقتا، تو نے سچ کیا، ہمارا جو غصہ ہے وہ اللہ رسول کے لیے، میں نے ہمیں کوئی لکھ باری گال کٹے ساڑھے بارے لکھ باری گال کرے سانو مسئلہ ہی کوئی نہیں، میں نے کوئی لکھ باری جو مرضی ہونے بھی کوئی کوئی مولوی تو فلانا مسئلہ ہی کوئی نہیں، لیکن جب حضور کی عزت صحابہ و اہل بیت اور ازواج مطہرات حضور کی شہزادی کے بارے میں کوئی آنکھ میلی کرے گا تو لکھ کٹ لگا۔ ہاں سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں ڈبو نے میں کہنا ڈبو باز آ جا باز، ہون تینوں میں جواب کسی اور طریقے نہ دینا ہے، تو بہت ہی کائنات کا کوئی پلید آدمی ہے، ہاں تو کائنات کا سب تو بڑا خنزیر ہے کہ جرا تو ام المؤمنین دے بارے بکواس کی دی ٹویٹر دے، مولوی چپ سارے چپ، جب مولوی دے جناب کوئی اپنی پوچھا دے پیارا بندے تو تمنے بھی بارا ہے کہ ہمارے پیسا تو میں کہا حضور دی ازواج میں پہ جائے تھوڑی کوئی زبان نہیں ہے، کل حضور کے سامنے کی منہ لے کے جاؤ گے تساں میں کس منہ نال جاواں گے؟ اے ہن گرمی ہے نا تساں میرے کول چلیا نہیں جاندا، گرمی 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 لائی ہوئی، سورج پتہ نہیں کتنا دور ہے، پھر قیامت والی سورج سب نے تے ہونا، ماں پیو پتر نو ویکھ کے نہ جان گے تے پتر ماں پیو نو ویکھ کے نہ جان گے، یار نو یار دی خبر نہیں ہونی، جو نسے نسے جانے حضور دی بارگاہ وچ حضور مینوں پانی پلا دو، حضور مینوں پانی پلا دو، حضور نے پوچھنا ادھر آ میری خطیب مینوں پوچھا ٹاکا پیا تو کدھر سے، میری جب حملہ ہوا تو کدھر سی، تے اللہ دا فرماندے جڑے حضور دے وفادار ہون گے تے ساڈے دے سپاہ سالار امیر المجاہدین ہون گے، ہون گے نہیں ہون گے، سب بائیکان نچ کے دیا کرو، تہاڈا لیڈر ختم نبوت دا پہرے دار ہے، غدار نہیں ہے، تسی ایویں گھبرا جاندے ہو کدی دو گلاں سن کے، ہاں ان کو تیرا لیڈر جنہیں عافیہ صدیقی بیچی سارا لیڈر ہو جنہیں عافیہ صدیقی در نام لیندہ، جنہیں عافیہ صدیقی رہا کرانی ہے کرانی ہے کوئی نہیں کرانی، یار اسی اپنی بینڈ ہے عافیہ صدیقی نے امریکہ کو چھڑوانا ہے نہیں چھڑوانا، ادھی ٹرمپ نے کہنا ٹرمپ سنا دوں میں خالد بن ولید دی گل، او خالد بن ولید دی گل سنا دوں لو جی سنو پھر جو ساڑھے کو لوڑی پاور میں ٹرمپ نو کہنا ٹرمپ جو ساڑھے کو لوڑی نہ گل اس نے پھر مدہ بڑھا اس نے پھر مدہ یہ شہادت ہے مطلوب و مقصود و شہادت ہے مطلوب و نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی ساڑھے کو لوڑے تے ساڑھا آرمی چیف تے وزیر اعظم پی ٹی وی دا مائک ہونا انہیں کہنا
یہودیوں تو لے کے ٹرمپ دا سن لو وہ جناب کڑیاں نچانے لے چلے گیا حضور دی تے ختم نبوت کا دور چلے گیا پاکستان کرپشن بنانے لے چلے گیا کرپشن بنانے لے چلے گیا اب آ گئے حضور دے او غلام جڑے خون پینے کی من خالد ابن الولید لا رستم ومیران وملائے فارس والسلام علی من اتبع الہدی اما بعد فإن أردتكم الإسلام فإن بيتم وآتوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون فإن بيتم إنما أنا قوما يحبون الموت كما يحب العاجم الخمر سبحان اللہ دسو ذرا آج تسی سامنے بیٹھے ہو نا جو سارے ٹمپ ہونا ہے جناب سامنے یہودی ہونا ہے مودی اوپر کلی والا ہونا ہے تے نتن یاہو ہونا ہے اس دن ساڑے اکھاں جناب خون نکل رہا ہونا ہے نا آنا نے فلسطینی بچیوں کا بدلہ لینا ہے نا ہاں تسا کیویں بم برسائے ادھی بدلہ لینا ہے کہ یہودی کولو کہ تسا ساڑے مسلمانوں نو شہید کیویں کیتا سمجھ آ رہی او تانوں سمجھ آ رہی میری او سمجھ آ رہی دلیر رکھ کے لینا مرد جانا جو حسین دے منن والے ہو تے حسین ابن علی نے اپنی گردن کٹا دی تسی حسین دے نام دے دین واسطے ہتھ کھڑی بھی نہیں ہوا سکدے دسو بھائی کھڑے ہونا حضور دے دین نال وفا کرنی تے کان بند کر دینا کان سننی نہیں گل ان کا نہیں میرے کان بندن کیویں حضرت حبیب بن زید ترا مسلمان کا نام نے کہا دس بھائی میں کون ہوں آپ نے فرمایا تو کون ہے انا اسمو ما اسمو فرمایا میرے تے کان بہ گیا سننے نہیں انہوں نے کہا رسول اللہ کون ہے اور میں حضور تے اے گل ہے انہیں کوئی جلا تو تے میں کیڑی ختم نبوت تے پہرے داری کرنے ہیں تینوں دسنا آ رہے ہیں کہ ایک صحابی دا انہیں ہتھوں انگلی کٹی اتنی اور پھر پوچھے ہاں دس میں کون ہوں فرمایا تینوں میں دسیا نہیں میرے کان بہ رہے ہیں کہ دس رسول اللہ دے بارے فرمایا حضور تے خاتم النبیین حضور تے رسول اللہ ایک عزب کٹیا اگلے نے آپ نے حضور دی ختم نبوت پہرے داری چھڑی کوئی نہیں آج تو تے میں سکون نہ روٹی کھا کے تے خوشاب تے جناب نور کو تے تھل بھی زمینہ آباد کر کے تے حضور نال بے وفائی کر جیے کل قبر جائیے تو حضور فرمان بلانا ہو کڑے میں مندہ لیا میں میرے سے نہ لیا کرو اور نہ لینے دے قابل کوئی نہیں اپنی زبان کیا کرو کانے ہاں ساڑھے امام الانبیاء دی شان پتہ کی ہے بخاری شریف انس بن مالک نے کہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احسن الناس واجود الناس واشجع الناس کہنا حضور کائنات دے سب تو زیادہ سونے ہیں حضور کائنات دے سب تو زیادہ اچھا پھر بعد جو حضور دی شان ہوئے دے کانے پنے دی کیوں کہا دے اور نہیں لعنت نہیں پانے لعنت عذاب تو پہیے ہوئے ہیں اسے نرہ لانا کیڑا تاجدار ختم نبوت بس لعنت نہیں پانی لعنت عذاب تو پہی ہوئی تُسے بس حضور دی شان بلند کرنی حضور دا نرہ لانا ہے کج کے کہ پورا خوشاب بھی گونجے کہ حضور دے غلامہ نے قائدہ بعد نرہ لایا کہ پورا خوشاب ہل گیا ایک قادیانی لمبے پہ گئے تاجدار ختم نبوت